دوستو، ایران نے اسرائیل کا اینٹی میزائل سسٹم اور ریڈار سسٹم تباہ کر کے اسرائیل کو اندھا کر دیا ہے۔ دوستو، ایران نے اسرائیل کو نابینا کر دیا، اس کی آنکھیں چھین کر مشکل اسرائیل کا جینا کر دیا۔ ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے مسلم جہاں کے لیے، سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث سب کے ایمان کے لیے، ایک ہی قرآن، ایک ہی رسول، ایک ہی حسین ہے مسلمان کے لیے، اسلام مخالف کا سر کچلنا ایک مقصد ہے مسلم زماں کے لیے۔ ایران کو کوئی کمزور سمجھے، ایسا ایران سمجھتا نہیں۔ ایران سے اسرائیل طاقتور ہے، ایسا اب لگتا نہیں۔ ایسا لگتا ہے روس، چین اور ایران جسم جدا ہے، ایک ہے جان۔ دوستو، بات یہ ہے، نتن یاہو نے ٹرمپ کو ورگلایا کہ یہ 2-4 دن کی بات ہے، ہم نے یہ جنگ جیت لینی۔ یہ غلط فہمی تھی نتن یاہو کی۔ اسکاٹ رٹر ایک سابقہ فوجی آفیسر ہیں جنہوں نے عراق میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں یو ایس اے کی طرف سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی ہسٹری نہیں جانتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی، حضرت علی علیہ السلام کی، اگر وہ ہسٹری کو پڑھ لیتے تو شاید یہ قدم نہ اٹھاتے۔ ماتم زنجیر سے شیعہ کمیونٹی کہتی ہے کہ ہمارے ماتم زنجیر سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں اپنے لہو کو نکال کر کہ ہمارے لہو بہنے سے ہمیں خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ہم زنجیر زنی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کوئی موت سے ڈرائے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ان کی مائیں، ان کی بہنیں، شیعہ کمیونٹی کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماتم زنجیر کے لیے میدان ماتم میں جب بھیجتی ہیں تو وہ ان کو اس لیے زیادہ خونی ڈراوے کا خوف نہیں ہوتا ان کے خیال میں۔ ایران کے شہر تہران نے آج یہ بات ثابت کر دی ہے۔ ماتم زنجیر سے اسرائیل کو جو شیعہ حضرات نے پیغام دیا ہے، اگر نتن یاہو ریسرچ کر کے دیکھ لے کہ یہ لوگ ماتم زنجیر کس طرح کرتے ہیں، اس میں ان کا لہو بہتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا، تو ان کو کس طرح ڈرایا جا سکتا ہے ان کی موت سے کہ تمہارا ہم لہو گرا دیں گے۔ تہران میں عورتوں نے جو آج اعلان کیا ہے، لیڈیز نے، بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، انہوں نے اپنے سر پر کفر باندھ کر اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ ہم خود میدان جہاد میں آئیں گی اور اسرائیل کے خلاف لڑیں گی۔ جبکہ تہران میں اتنے زبردست حملے کیے گئے، اتنی زبردست شیلنگ کی گئی کہ وہاں آگ کا دریا نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل نے اتنا ادھر میزائل جو ہے وہ برسائے ہیں، امریکہ نے اتنے میزائل مل کر برسائے ہیں، بجائے اس کے
کہ وہاں کوئی خوف و ہراس پیدا ہوتا. وہاں کی مائیں اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے خود تیار کر رہی. سپریم لیڈر خامنائی کی بیٹی سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی ان کے ساتھ شہید ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے 3 بیٹے اور ہیں, الحمدللہ وہ بھی میں نے اللہ کی راہ پر قربان کرنے. میں افسردہ ہوں کہ میرے 3 بیٹے ابھی تک شہید کیوں نہیں ہوئے. ایسی قوم کو نتن یاہو کس طرح ڈرا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اثرات اکنامیکلی لحاظ سے, ہر لحاظ سے اتنے زیادہ خوفناک حالات کے متعلق بتا رہے ہیں. اب ایران نے آج اعلان کیا کہ اگر ایران کی آئل اور گیس کی تنصیبات کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران بھی امریکہ کے مڈل ایسٹ میں جو ذخائر ہیں تیل کے اور گیس کے, ان کے اوپر حملہ کر دے گا. ایک دن تھا کہ فلسطین کے بچے, بوڑھے, نوجوان پانی کے لیے اور خوراک کے لیے ترس رہے تھے, اور آج یہ دن آ رہا ہے کہ اگر یہ تیل کے اور گیس کے ذخائر تباہ ہو گئے تو دنیا بھوک اور پیاس میں پہنچ جائے گی. ساتھیوں, میں یہ کہتا ہوں, جب بھی کوئی فوجی میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بالکل صحیح ہوتی. وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے ہی دشمن پر نشانہ لگاتا ہے. اگر اس کے پاس آنکھیں نہ ہوں تو دشمن کے اوپر صحیح نشانہ نہیں لگ سکتا. ایران نے اسرائیل کے ریڈار سسٹم, اینٹی میزائل سسٹم جو تھے وہ سب اڑا دیے. ریڈار سسٹم کو اڑانا, اینٹی میزائل سسٹم کو اڑانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ریڈار جو ہے, اب جو ایران کی طرف سے ڈرون آتے ہیں اور میزائل آتے ہیں ان کو کیچ نہیں کر سکتا. جب ریڈار سسٹم فیل ہو گیا, اینٹی میزائل سسٹم فیل ہو گیا, تو پھر ایران کے میزائل اور ڈرون اپنی من مرضی سے رخ کرتے ہیں اسرائیل کا. اور اسی گراؤنڈ کے اوپر تل ابیب پر اور اسرائیل کے اور شہروں پر سٹیپ بائی سٹیپ میزائل گر رہے ہیں, کیونکہ ان کا ریڈار سسٹم, اینٹی میزائل سسٹم برے طریقے سے تباہ کر دیا ایران. ساتھیوں, یہاں دیکھنے کی بات یہ بھی کہ ایران ایسی حکمت عملی سے چل رہا ہے. پہلے وہ اپنے کچھ ڈرون بھیجتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اپنے طاقتور جدید ترین میزائل بھیجتا ہے. جب ڈرون کلیئر کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی ریڈار سسٹم, اینٹی میزائل سسٹم کسی بھی طریقے سے ان کو کیچ نہیں کر سکا, پھر وہ جس جگہ میزائل بھیجتے ہیں اسی جگہ نشانہ لگتا ہے. خبرساں اداروں سے یہ بھی پتہ چلا کہ 200 سے زیادہ امریکی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. کافی زیادہ. ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے بہت سارے فوجی جو ہیں وہ اسرائیل کے گرفتار کر لیے ہیں. جو میں نے کل پرسوں بتایا تھا کہ اسرائیل میں انہوں نے وہ جو ہے وہ فوجی اتارے ہیں, جس طرح بالی ووڈ پکچرز میں ہوتا ہے, جس طرح وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں, اس طرح انہوں نے وہاں اپنے فوجی اتارے. انہوں نے ان فوجیوں کو گرفتار کر دیا, مار دیا. وہ ایران جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے. دوستوں, موت کا سب جانداروں کے لیے پیغام ہے. دوستوں, ہر جاندار نے مر کر مٹ جانا ہے, یہ ہماری پہچان ہے. دوستوں, ایران نے
اسرائیل کا اینٹی میزائل سسٹم اور ریڈار سسٹم تباہ کر کے اسرائیل کو اندھا کر دیا ہے. دوستو ایران نے اسرائیل کو نابینا کر دیا، اس کی آنکھیں چھین کر مشکل اسرائیل کا جینا کر دیا. اسرائیل کا اینٹی میزائل سسٹم اس طرح سے فیل ہو گیا ہے کہ اب صدر ٹرمپ یوکرین سے مدد لینا شروع ہو. اکنومیکلی لحاظ سے صدر ٹرمپ اور اسرائیل اتنا ایکسپینڈیچر کے بوجھ کے نیچے آ گئے کہ انہیں اب کوئی خبر نہیں ہو. اس لڑائی کے میدان جنگ میں خبریں آ رہی ہیں کہ دوستو صدر ٹرمپ بہت غمزدہ ہے اور خوفزدہ ہے. جب کوئی خوفزدہ ہو جاتا ہے دوستو، پھر وہ دنیا میں کوئی بے خوفی کا دم کرواتا ہے. دوستو دنیا کا پورا میڈیا اس بات کو لے کر خبریں دے رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے عبادت کروائی اور خوف اس طرح طاری تھا ان کے اوپر کہ انہیں اپنے لیے دم کروانے پڑے، دعائیں کروانی پڑی. تب صدر ٹرمپ سوچتے تو ضرور ہوگے کہ اچھی بھلی میری عزت تھی دنیا میں، بڑا میرا دبدبا تھا. یہ نیتن یاہو نے صحیح معنوں میں صدر ٹرمپ سے دشمنی لی ہے دوستوں.